جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم تنظیم قرار، محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر آزاد کشمیر نے تنظیم کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دی۔ حکومت کے مطابق تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے شواہد موجود ہیں۔ تنظیم انتشار پھیلانے میں ملوث ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ آزاد کشمیر اسمبلی کی 12 نشستوں کے حوالے سے دائر ریفرنس کی آج سماعت ہوگی۔ گلگت بلتستان میں حکومت کون بنائے گا، فیصلہ کل ہوگا۔ 24 حلقوں میں 396 امیدوار میدان میں۔ پیپلز پارٹی کے 23، مسلم لیگ نون کے 22 امیدوار حصہ لیں گے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات میں 9,58,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتیں جیت کے لیے پرعزم۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی روسی وزیر داخلہ سے ملاقات۔ پاکستان اور روس میں غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے اشتراک کار بڑھانے کا معاہدہ۔ تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان اور قازقستان کے وزراء داخلہ سے بھی الگ الگ ملاقاتیں۔ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے کیمپوں سے متعلق گفتگو۔ کہا کہ اس وقت افغانستان میں 25 مختلف دہشت گرد تنظیمیں سرگرم ہیں۔ وزراء داخلہ کا باہمی تعاون بڑھانے کے لیے وزارت داخلہ کے درمیان ورکنگ گروپ قائم کرنے کا فیصلہ۔ جنگ بندی کے باوجود امریکہ کے ایران پر حملے۔ امریکہ نے ایران کے ساحلی نگرانی والے ریڈار مراکز کو نشانہ بنا ڈالا۔ گورک اور کشم جزیرے پر حملہ۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کا ابنا ہرمز کی سمت بھیجے گئے 4 ایرانی ڈرونز، مار گرانے کا دعویٰ۔ کہا ایرانی ڈرون ابنا ہرمز کی طرف بڑھ رہے تھے۔ امریکی افواج صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ پاسداران انقلاب نے کہا کہ امریکی حملے کے جواب میں خطے میں موجود امریکی فضائی اڈوں کو میزائلوں سے نشانہ بنایا گیا۔ 4 ٹینکرز پر فائرنگ کی جو بغیر اجازت ابنا ہرمز عبور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ کارروائیاں جاری رہیں تو ابنا ہرمز کی مکمل بندش کے نتائج کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے ساتھ معاملات اچھے جا رہے ہیں۔ تنازع یا تو سفارتی ذریعے یا پھر طاقت کے استعمال سے ختم ہوگا۔ وسکونسن میں کسانوں سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے مسئلے کو بڑی حد تک نمٹا دیا ہے، معاملہ ختم ہو کر ہی رہے گا۔ NBC کو انٹرویو میں ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس صرف 21 سے 22% میزائل باقی ہیں۔ ایران طاقتور اور غیور ہے۔ جنگ بندی کے لیے ڈیل پر ابھی اتفاق نہیں کیا۔ ٹرمپ اور سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی میں کبھی ملاقات نہیں ہوگی، ایران کا اعلان۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا کہ جنگ نہیں چاہتے، جوہریت مسلط کی تو فیصلہ کن جواب دیں گے۔ ہمسایہ ممالک میں امریکی اڈے نہ ہوتے تو حملے کی نوبت نہ آتی۔ امریکہ نے خلیجی ممالک کو سیکورٹی دینے کے بجائے عدم تحفظ سے دوچار کیا۔ سپریم لیڈر کے مشیر محسن رضائی نے کہا کہ امریکہ سے مذاکرات تعطل کا شکار ہیں۔ ٹرمپ کو منجمد ایرانی اثاثے بحال کر کے تعطیل کو ختم کرنا ہوگا۔ روسی وزیر خارجہ نے کہا کہ امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستان کی ثالثی کی حمایت کرتے ہیں۔ خطے میں کشیدگی کم کرنے اور کسی ممکنہ معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکراتی عمل کا تسلسل انتہائی ضروری ہے۔ مسلسل بات چیت ہی کشیدگی میں کمی اور کسی قابل قبول حد تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ گلگت بلتستان میں حکومت کون بنائے گا، فیصلہ کل ہوگا۔ انتخابی مہم رات 12 بجے ختم ہو گئی۔ انتخابی مہم کے دوران مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی نے جلسے کیے۔ نواز شریف کارکنوں کا لہو گرمانے گلگت بلتستان پہنچے۔ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو نے بھی عوام سے خطاب کیا۔ تحریک انصاف اور IPP کی قیادت نے بھی کارکنوں کا جوش بڑھایا۔ جموں و کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کالعدم تنظیم قرار، محکمہ داخلہ آزاد کشمیر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ صدر آزاد کشمیر نے تنظیم کو کالعدم قرار دینے کی منظوری دی۔ حکومت کے مطابق تنظیم کے خلاف امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کے شواہد موجود ہیں۔ تنظیم انتشار پھیلانے میں ملوث ہے۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ گلگت بلتستان اسمبلی کی 24 نشستوں پر انتخابات کے لیے انتظامات فائنل۔ پولنگ سٹیشنز پر عملے کی تعیناتی آخری مرحلے میں داخل۔ الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات میں 9,58,000 سے زائد ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ 396 امیدوار میدان میں۔ پیپلز پارٹی کے 23، مسلم لیگ نون کے 22 امیدوار حصہ لیں گے۔
بلاول بھٹو کی ایک بار پھر سیاسی مخالفین پر تنقید. کہا ایک جماعت پنجاب کے تحفظ کے لیے تیار نہیں, دوسروں کو کیا حقوق دے گی. یہ سمجھتے ہیں روزگار کا مطلب امیر دوستوں کو فائدہ پہنچانا ہے. پیپلز پارٹی روزگار دے گی, غریب کا خیال رکھے گی. پی ٹی آئی خیبر پختونخوا میں کوئی کام نہیں کرتی. گلگت میں جلسے سے خطاب. کہا گلگت بلتستان کے عوام کو حق حاکمیت دلانا چاہتے ہیں, جی بی کو 18ویں ترمیم کا تحفظ دلائیں گے. گلگت بلتستان الیکشن میں کسی کو ناانصافی نہیں کرنے دیں گے. آپ نے فارم 45 کا بندوبست کرنا ہے, ہم مل کر ووٹ کا تحفظ کریں گے. پاکستان نے گلگت بلتستان انتخابات پر بھارت کے بے بنیاد بیانات کو مسترد کر دیا. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارتی الزامات گمراہ کن پروپیگنڈے کا حصہ ہے. جموں و کشمیر متنازع خطہ ہے. مسئلہ کشمیر کا منصفانہ حل اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد میں ہے. بھارت مقبوضہ کشمیر کے تمام علاقوں سے انخلا یقینی بنائے. پیٹرول 4 روپے فی لیٹر سستا, ڈیزل کی قیمت برقرار. حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا. 1 لیٹر پیٹرول کی قیمت 377 روپے 78 پیسے ہو گئی. ڈیزل کی قیمت 380 روپے 78 پیسے فی لیٹر برقرار. کراچی، لاہور، اسلام آباد سمیت ملک بھر کے دکانداروں پر ٹیکس لگے گا. سالانہ 20 کروڑ روپے تک ٹرن اوور والی دکان پر 1% ٹیکس ہوگا. وفاقی حکومت کا چھوٹے دکانداروں کے لیے فکس ٹیکس اسکیم لانے کا اعلان. دکانداروں کو سالانہ کم از کم 25,000 روپے ٹیکس دینا ہوگا. رجسٹریشن نہ کرانے والے دکانداروں کو بھاری جرمانے ہوں گے. پہلے ماہ 10,000، دوسرے ماہ 25,000 اور تیسرے ماہ 50,000 روپے جرمانہ ہوگا. اسکیم میں شامل دکانداروں کو عمومی آڈٹ سے استثنا ہوگا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا تنخواہ دار طبقے سمیت ٹیکس دہندگان پر بوجھ کم کرنا ہے. چھوٹے دکانداروں کے ساتھ مشاورت کر لی. ٹیکس کی شرح بڑھانے کے بجائے کم کرنے کی ضرورت ہے. وزیر مملکت بلال کیانی نے کہا پہلے سے کٹا ہوا ود ہولڈنگ ٹیکس ایڈجسٹ ہو سکے گا. خصوصی آڈٹ کے لیے تاجر تنظیموں سے مشاورت کی جائے گی. رجسٹرڈ دکان میں ایف بی اور آفیشل داخل نہیں ہوگا. کراچی اور لاہور کا موازنہ کر لیں, آپ فیصلہ کریں. اگر آپ کراچی کی طرح اسے اتنے حسین شہر کو کھنڈر دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی راستہ اور فیصلہ آپ کے پاس ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس خطے کو لاہور اور پنجاب کی طرح ترقی دیں تو پھر آپ کے ووٹ کی طاقت آپ کے پاس ہے. آپ اپنے اعتماد کا ووٹ پی ایم ایل این کو دیں. جب آپ لاہور کا موازنہ کرتے ہیں کراچی شہر سے تو کراچی تو غریب پرور شہر ہے. کراچی تو سارے پاکستان کا شہر ہے. کراچی تو وہ شہر ہے جس میں پاکستان کے طول و عرض سے لوگ آتے ہیں. کراچی غریبوں کی بھی مدد کرتا ہے. کراچی مفلسوں کی بھی مدد کرتا ہے. کراچی وہ شہر ہے جو کہ سارے پاکستان کو چلاتا ہے. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے ایک دوسرے پر وار. خواجہ سعد رفیق نے کہا گلگت بلتستان کو لاہور جیسی ترقی دینی ہے تو نون لیگ کو ووٹ دیں. شہروں کو کھنڈر بنانے والے مسائل حل نہیں کر سکتے. میئر مرتضی وہاب نے کہا کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے. ہم چاہیں گے گلگت کراچی جیسا بنے, ملک کی خدمت کرے. عوام کو کھوکھلے دعووں کی طرف نہیں جانا چاہیے. آزاد کشمیر میں عام انتخابات 27 جولائی کو ہوں گے. الیکشن شیڈیول جاری. چیف الیکشن کمشنر آزاد کشمیر نے کہا پولنگ 27 جولائی کو ہوگی. امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر الیکشن رینجرز اور سیکیورٹی فورسز کی نگرانی میں ہوں گے. آزاد کشمیر کی سیاسی قیادت نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا بیانیہ گمراہ کن قرار دے دیا. کہا 38 میں سے 35 مطالبات تسلیم ہونے کے بعد احتجاج سیاسی ضد ہے. اسمبلی کے فیصلوں کو سڑک کے دباؤ سے مسترد نہیں کیا جا سکتا. ترجمان وزیر اعظم آزاد کشمیر شوکت جاوید نے کہا جو لوگ ہمارے وجود کا حصہ ہیں انہیں کیسے مائنس کریں. رکن آزاد کشمیر اسمبلی عبدالماجد خان بولے ریاست کے اندر ریاست قائم نہیں کی جا سکتی. سابق وزیر فرزانہ یعقوب نے کہا 12 نشستوں کا معاملہ آئینی ہے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی الیکشن لڑ کر ترمیم کر لیں. وفاقی وزیر اور مذاکراتی کمیٹی کے رکن طارق فضل چودھری نے کہا 12 نشستیں ختم کرنے کا فیصلہ 12 لوگ بند کمرے میں نہیں کر سکتے. نشستوں کے خاتمے کے علاوہ تمام مطالبات پورے ہو رہے ہیں. یہ اختیار آزاد کشمیر الیکشن کمیٹی کے پاس ہے. کسی مسلح جتھے کو تشدد کے ذریعے آئین میں ترمیم کی اجازت نہیں دے سکتے. جوائنٹ ایکشن کمیٹی افہام و تفہیم سے مسائل حل کرے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا آزاد کشمیر اسمبلی کی 12 نشستوں کو ختم کرنے کا مطالبہ بلیک میلنگ ہے.
एक्शन कमेटी का मुतालबा इंतखाबी अमल को सबूताज करने के मुतरादिफ है। 27 जुलाई को मुतालबा आवाम के सामने रखें, आवाम को फैसला करने दें। आज़ाद कश्मीर की पहली काबीना में 2 मुहाजिर कश्मीरी वजीर शामिल थे। शहीद मकबूल भट्ट ने भी मुहाजिर नशिस्त से इलेक्शन लड़ा। मकबूजा कश्मीर, आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के कश्मीरी एक है। आज़ाद कश्मीर असम्बली की 12 नशिस्तों के हवाले से दायर रेफरेंस की आज समाअत होगी। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट समाअत करेगी। फरीकैन को नोटिस जारी। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने अदालत से रुजू किया था। सयाहों को 20 जून तक आज़ाद कश्मीर के सफ़र से रोक दिया गया। आज़ाद कश्मीर में मौजूद सयाहों को इलाका छोड़ने की हिदायत। हुकूमत ने एडवाइजरी जारी कर दी। कहा, आवाम को सफरी मुश्किलात या दीगर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। 20 जून तक इलाके में दाखिल होने से इज्तनाब करें। वफाकी हुकूमत की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बजट पर मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की खैबर पख्तूनख्वा के सीनियर हुकाम से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा का तरक्याती मंसूबों को बजट में शामिल करने का मुतालबा। कराची और हैदराबाद के मंसूबों के लिए 8 अरब 75 करोड़ रुपए मंजूर। इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास। खैबर पख्तूनख्वा को 2 अरब 84 करोड़ के तरक्याती फंड जारी करने की मंजूरी। इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट की तोसी के लिए 1 अरब 88 करोड़ से जायद मंजूर। PSO के लिए 100 अरब रुपए की मंजूरी दी गई। पाकिस्तान नेवी के हंगूर प्रोजेक्ट के लिए 10 अरब 15 करोड़ रुपए मंजूर। ट्रंप और सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई में कभी मुलाकात नहीं होगी, ईरान का ऐलान। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, जंग नहीं चाहते, जारहियत मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब देंगे। हमसाया ममालिक में अमरीकी अड्डे ना होते तो हमले की नौबत ना आती। अमरीका ने खलीजी ममालिक को सिक्योरिटी देने के बजाय अदम तहफ़्फ़ुज़ से दोचार किया। सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, अमरीका से मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। ट्रंप को मुंजमद ईरानी असासे बहाल करके ताअत्तुल को ख़त्म करना होगा। जंग जारी रही तो इसे बहर हिंद, बहर अहमर, बाबुल मंदब तक ले जाएंगे। अमेरिका ने ईरान से LPG की बरामदात और मुबैना शैडो बैंकिंग नेटवर्क्स पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी महकमा खजाना के बयान के मुताबिक नेटवर्क ने मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन में कायम फ्रंट कंपनियों और जहाज़ों के एक शैडो फ्लैट का इस्तेमाल किया और ईरानी LPG को ओमान की LPG करार देकर फरोख्त किया। पाबंदियों में मुतादद अफराद, 12 कंपनियां और 6 LPG टैंकर शामिल। अमरीका ने पाबंदियों की फहरिस्त में शामिल एक टैंकर को कब्जे में ले लिया।